ایک لوگوں نے سوال کیا کہ خواجہ غریب نواز کو خواجہ خواجگان کیوں کہا جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کا. تو ان کو میں بتانا چاہوں گی کہ خواجہ کہتے ہیں جس کے اندر 7 ولیوں کے برابر روحانی قوت موجود ہوتی ہے، اور خواجگان اس کو کہا جاتا ہے جو 40 ولیوں کے برابر روحانی قوت رکھتا ہو. واقعہ یوں ہے کہ ایک بار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر و مرشد اپنے ساتھ 40 مریدوں کو لے کے چلے اور وہ ایک مندر کے اندر چلے گئے. مندر میں ان کو جاتا دیکھ کے سارے مریدوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا مندر میں جانے والا، اور بہت سے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. پھر وہ 2 دن بعد مندر سے باہر آئے اور دوبارہ مندر میں جا کر گھس گئے. پھر باقی جو بچے کچے تھے وہ بھی چلے گئے کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا مندر میں جانے والا. پھر 3 سال بعد جب شیخ واپس آئے تو ان کو اپنا ایک مرید کھڑا نظر آیا. انہوں نے پوچھا کہ سب کہاں گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سب کو شک ہوا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر مسلمان ہوتے تو مندر میں کیوں جاتے، اس لیے وہ لوگ چلے گئے. انہوں نے کہا معین تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے شیخ پر پورا بھروسہ تھا کہ میرا شیخ مسجد میں جائے یا مندر میں جائے وہ حق پر ہے، وہ سچا ہے. ان کی یہ بات سن کر شیخ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ان 40 کو ولایت ملنے والی تھی، لیکن چونکہ وہ چلے گئے ان کے نصیب میں ولایت نہیں تھی، اس لیے جاؤ وہ 40 ولیوں کی ولایت تمہیں اکیلے کو مل گئی. اس لیے ان 40 کے نصیب میں آنے والی ولایتیں جو تھیں وہ سب اکیلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو مل گئی، اور وہ 40 ولیوں کی روحانی طاقت رکھتے تھے، اس لیے ان کو خواجگان کہا جاتا ہے. آج کل لوگ خواجہ ذات میں لگا رہے کہ خواجہ فلاں تو خواجہ، یہ وہ لگانا غلط ہے. خواجہ تصوف کا وہ ہے، صوفی ازم کا حصہ، ولیوں کو کہا جاتا ہے. 7 ولیوں کی روحانی طاقت رکھنے والا خواجہ ہے، اور 40 ولیوں کی روحانی طاقت وہ رکھتے تھے، اس لیے ان کو خواجگان کہتے ہیں. اور یہ لوگ جو لگاتے ہیں خواجہ، یہ لگانا قطعاً غلط ہے. دراصل مندر میں جانا شیخ کا ایک طرح کی اللہ کی طرف سے ان لوگوں کی آزمائش تھی کہ اس آزمائش میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام. اس میں صرف خواجہ صاحب جو ہے خواجہ غریب نواز اس میں کامیاب ہوئے، باقی سب ناکام ہو گئے. ان کا مندر جانا ایک طرح سے ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے.